پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی۔ آپ سحری اور افطاری میں کون کون سی چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ ہی ایک ایسا دلچسپ واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کے دل کو چھو لے گا۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے سن کر یقیناً آپ کی افطاری میں بھی چار چاند لگ جائیں گے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ چاہیں گے کہ یہ پیاری جانکاری آپ سے مس نہ ہو۔ اور ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے۔ تو چلیے دوستو، بسم اللہ کر کے ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، اور ان کو شوق کے ساتھ میں تناول فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ ان کو کھایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل تو آپ بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت زیادہ خیال کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو کبھی آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں ان کو تناول فرماتے تھے۔ مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھایا کرتے تھے۔ تو دوستو، نمبر 1 پر آتا ہے کھجور۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ اس افطاری کو کیا کرتے تھے۔ اور دوستو، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کیا کرتے تھے، جسے ہم لوگ چھوارے کہتے ہیں۔ اور اگر سوکھے کھجور بھی نہ ملتے تو پھر آپ پانی سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوا کھجور پسند تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 2 انگور۔ انگور کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھایا کرتے تھے، کیونکہ انگور انسانی صحت کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند پھل ہے۔ اور دوستو، نمبر 3 پر آتا ہے انار۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ اور دوستو، نمبر 4 پر آتا ہے انجیر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہی ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹلی ہوگی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ اور دوستو، نمبر 5 پر آتا ہے تربوز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ میں ملا کر کھایا کرتے تھے۔ اور دوستو، نمبر 6 پر آتا ہے دودھ۔ دودھ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالی تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ اور دوستو، نمبر 7 پر آتا ہے شہد۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ اور دوستو، نمبر 8 پر آتا ہے گوشت۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔
آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے کھاتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ اور دوستو نمبر 9 پر آتا ہے جو کی روٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کی روٹی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور دوستو نمبر 10 پر آتا ہے چاول۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتے تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرمایا کرتے تھے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی پی کر آپ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ سے پکی ہوئی نہ ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ سے پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسا کہ پھل اور فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ دوستو اس لیے یاد رکھیں تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو صرف پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑوں کو ہی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھایا کرتے تھے۔ تو پیارے دوستو افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں ہمارا نفس اس موقع پر سخت آزمائش میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اکثر ہمارے آگے پھل، کباب، سموسے، پکوڑوں کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کے جام بھی موجود ہوتے ہیں۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر کھانوں اور شربتوں پر ہم ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ دعا تو دعا، ہمارے کچھ بھائی افطار کے دوران کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز مغرب کی پوری جماعت تک نہیں ملتی، بلکہ معاذ اللہ بعض تو اس قدر سستی کرتے ہیں کہ گھر ہی میں افطار کر کے وہیں پر بغیر جماعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دوستو اتنی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز بجماعت کی شریعت میں نہایت سخت تاکید آئی ہے۔ یاد رکھیے بنا شرعی مجبوری کے مسجد کی 5 وقت کی نماز کی پہلی جماعت ترک کر دینا گناہ عظیم ہے۔ دوستو اسی طرح افطار کے بعد نماز کے لیے منہ صاف کرنا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک کھجور سے افطار کر کے فوراً اچھی طرح منہ صاف کر لیں اور نماز بجماعت میں شریک ہو جائیں۔ آج کل مسجد میں لوگ پھل، پکوڑے وغیرہ کھانے کے بعد اچھی طرح منہ صاف نہیں کرتے، یوں ہی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کھانے کا معمولی ذرہ یا ذائقہ بھی منہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ احادیث میں ارشاد ہوا کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اور یہ بندہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے تو فرشتوں کو اسے ایسی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قرات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی
نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ مسجد میں افطار کرنے والوں کے لیے اکثر منہ صاف کرنا دشوار ہوتا ہے کہ اچھی طرح صفائی کرنے بیٹھیں تو جماعت نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ صرف ایک آدھا کھجور کھا کر پانی پی لیں۔ پانی کو منہ کے اندر خوب ہلائیں تاکہ کھجور کی مٹھاس اور اس کے ٹکڑے چھوٹ کر پانی کے ساتھ پیٹ میں چلے جائیں۔ اگر منہ صاف کرنے کا موقع نہ ملتا ہو تو آسانی اسی میں ہے کہ صرف پانی سے افطار کر لیجئے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ فرماتے ہیں، مجھے وہ روزدار بڑے پیارے لگتے ہیں جو طرح طرح کی نعمتوں کے تھالوں سے بے نیاز ہو کر سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد کی پہلی صف میں پانی لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس طرح افطار سے جلدی فراغت بھی ملے، منہ بھی صاف رہے۔ تو اے عاشقان رمضان، زندگی بہت تھوڑی ہے، عقل مند کو چاہیے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں اپنی عبادت بڑھا لیں، بلکہ جس سے بن پڑے بہ کام کاج چھوڑ کر پورے ماہ رمضان المبارک کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ ہم سارا سال ہی تو مال کماتے ہیں، مگر رمضان المبارک میں کچھ نیکیاں اور اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا کیا پتہ کہ دوبارہ رمضان المبارک کی یہ بہاریں نصیب ہوں گی بھی یا نہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک تو آئندہ سال بھی تشریف لائے گا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دنیا میں رہیں گے یا نہیں۔ تو دوستو نیت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہم ماہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزاریں گے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے